القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله والأصل الرابع القياس، أي الأصل الرابع بعد الثلاثة للأحكام الشرعية والقياس المستنبط من هذه الأصول الثلاثة. وكان ينبغي أن يقيده بهذا القيد كما قيده فخر الإسلام وغيره، ليخرج القياس الشبهي والعقلي، ولكنه اكتفى بالشهرة. فنظير القياس المستنبط من الكتاب قياس حرمة اللواتة على حرمة الوطي في حالة الحيض بعلة الأذى المستفادة من قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. ونظير القياس المستنبط من السنة قياس حرمة تفاضل الجس والنورة بعلة القدر والجنس على حرمة الأشياء الستة المستفادة من قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفزة بالفزة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. ونظير القياس المستنبط من الإجماع قياس حرمة أم المزنية قياس حرمة أم المزنية على حرمة أم أمته التي وطيها المستفادة من الإجماع بعلة للجزئية والبعضية. کریے والاصل الرابع والقیاس، اور چوتھی دلیل قیاس ہے. أي الأصل الرابع بعد ثلاثة للأحكام الشرعية هو القياس المستنبط من هذه الأصول الثلاثة، یعنی تینوں دلائل کے بعد احکام شرعیہ کی چوتھی دلیل وہ قیاس ہے جو ان تینوں سے ماخوذ ہو. وكان ينبغي أن يقيده بهذا القيد كما قيده فخر الإسلام وغيره، ليخرج القياس الشبهي والعقلي، ولكنه اكتفى بالشهرة. اور مناسب تو یہ تھا کہ ماتن القیاس کو اس قید کے ساتھ مقید کر دیتے، جیسا کہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات مصنفین نے کیا ہے، تاکہ قیاس شبہی اور قیاس عقلی قیاس کی تعریف سے خارج ہو جائیں. لیکن ماتن نے شہرت پر اکتفا کیا ہے. فنظیر القیاس المستنبط من الكتاب قياس حرمة اللواتة على حرمة الوطي في حالة الحيض بعلة الأذى المستفادة من قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. اس قیاس کی نظیر جو کتاب اللہ سے ماخوذ ہے، لواتت کی حرمت کو حالت حیض میں وطی کی حرمت پر قیاس کرنا ہے. اس علت اعضاء کی وجہ سے یہ قیاس کرنا ہے جو باری تعالیٰ کے قول وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ سے ماخوذ ہے. وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبَطِ مِنَ السُّنَّةِ قِيَاسُ حُرْمَةِ تَفَاضُلِ الْجَسِّ وَالنَّوْرَةِ بِعِلَّةِ الْقَدْرِ وَالْجِنسِ عَلَى حُرْمَةِ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحِنطَةَ بِالْحِنطَةِ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. اور اس قیاس کی نظیر جو سنت نبوی سے ماخوذ ہے، علت قدر و جنس کی وجہ سے جس اور نورہ کے تفاضل کی حرمت کو ان اشیاء ستہ کی حرمت پر قیاس کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة الحدیث مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا سے مستفاد ہے. ونظیر القیاس المستنبط من الإجماع قیاس حرمة أم المزنية
على حرمة أمته التي وطئها المستفادة من الإجماع بعلة الجزئية والبعضية، اور اس قیاس کی نظیر جو اجماع سے ماخوذ ہے علت جزئیت اور بعضیت کی وجہ سے مزنیہ کی ماں کی حرمت کو اپنی اس موطوع بانی کی ماں کی حرمت پر قیاس کرنا ہے جو اجماع سے مستفاد ہے۔ والاصل الرابع القیاس، یہ متن کی عبارت ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا چوتھی دلیل قیاس ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ مذکورہ تینوں دلیلوں کے بعد احکام شریعہ کی چوتھی دلیل وہ قیاس ہے جو مذکورہ تینوں دلیلوں سے ماخوذ اور مستنبط ہو۔ ينبغي أن يقيده بهذا القید، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قیاس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قیاس شرعی، نمبر 2 قیاس لغوی، نمبر 3 قیاس شبہی، اور چوتھی قسم ہے قیاس عقلی۔ قیاس شرعی وہ قیاس ہے جو کتاب اللہ یا حدیث رسول یا اجماع امت سے ماخوذ ہو، اور قیاس لغوی وہ قیاس ہے جس میں ایک اسم ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف کسی علت مشترکہ کی وجہ سے متعدی ہو جائے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ لفظ خمر یہ تمام شرابوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اصلاً لفظ خمر یہ اس شراب کو بولا جاتا ہے جو انگور سے تیار کی جائے، لیکن بعد میں یہ تمام شرابوں پر اس کا اطلاق ہونے لگا مخامرہ عقل کی علت کی وجہ سے۔ تیسری قسم قیاس شبیہی۔ قیاس شبیہی یہ ہے کہ حکم علت مشاکلت فی صورت کی وجہ سے ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف متعدی ہو جائے۔ جیسے کوئی شخص قاعدہ اخیرہ کی عدم فرضیت پہ استدلال کرتا ہو، یہ کہہ کے کہ قاعدہ اخیرہ چونکہ شکل و صورت میں قاعدہ اولیٰ کے مانند ہے اور قاعدہ اولیٰ فرض نہیں ہے، لہٰذا قاعدہ اخیرہ بھی فرض نہیں ہوگا۔ اور چوتھی قسم قیاس عقلی وہ قول ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جن کے تسلیم کر لینے کے بعد ایک دوسرے قول کا تسلیم کرنا لازم آتا ہو۔ جیسا کہ آپ نے علم منطق کے اندر پڑھا ہوگا اس صغرا کبرا کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، جب ان دونوں کو آپ تسلیم کر لیں گے تو العالم حادث کا تسلیم کرنا لابدی اور ضروری ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب قیاس کی 4 قسمیں ہیں اور یہاں صرف قیاس کی 4 قسموں میں سے ایک قسم یعنی قیاس شرعی مراد ہے، تو قیاس کی باقی تینوں قسموں کو قیاس شرعی کی تعریف سے خارج کرنے کے لیے متن کو یہ عبارت بھی بڑھانی چاہیے تھی کہ القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه، جیسا کہ علامہ فخر الاسلام رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات مصنفین نے اپنی کتاب میں قیاس کو اس قید کے ساتھ مقید کیا ہے۔ شارح نے مصنف کی جانب سے عذر پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ مصنف نے شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے القیاس کو مذکورہ قید کے ساتھ مقید نہیں کیا، یعنی سبھی لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اصول فقہ کی کتابوں میں جب قیاس بولا جاتا ہے تو اس سے قیاس شرعی مراد ہوتا ہے، کوئی دوسرا قیاس مراد نہیں ہوتا ہے، لہذا اس قید کو ذکر کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں، چنانچہ یہاں قیاس کے لفظ سے ذہن قیاس شرعی کی طرف منتقل ہوگا۔ اب چونکہ یہاں قیاس سے قیاس شرعی مراد ہے، اور ابھی آپ نے جانا کہ قیاس شرعی وہ قیاس ہے جو اصول ثلاثہ یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا اجماع امت سے ماخوذ اور مستنبط ہو۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تینوں قیاس کی نظیر بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ اس قیاس کی نظیر جو کتاب اللہ سے ماخوذ ہو یہ ہے کہ حالت حیض میں وطی کی حرمت نص کتاب سے ثابت ہے، یعنی اگر بیوی حائضہ ہو، حیض کی حالت میں ہو تو اس سے وطی کرنا حرام ہے، یہ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے
سورہ بقرہ کے اندر ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ حیض گندگی ہے، سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت، حیض کی حالت میں، اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو لیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حالت حیض میں حرمت وطی کی علت اعضاء یعنی گندگی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ناجائز طریقے پر اپنی بیوی سے دبر میں جمع کرتا ہے یا کسی آدمی سے ناجائز طریقے پر بدفعلی کرتا ہے جس کو لواطت کہتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ یہاں بھی علت اعضاء موجود ہے، کیونکہ محل لواطت یعنی دبر یہ پائخانہ اور نجاست غلیظہ کا مال ہے، لہذا جب لواطت اور حالت حیض میں ہوتی دونوں علت اعضاء اور گندگی میں شریک ہیں، تو حالت حیض میں وطی کی حرمت پر لواطت کی حرمت کو قیاس کیا گیا ہے، یعنی حالت حیض میں وطی کی حرمت یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے اور لواطت کی حرمت قیاس سے ثابت ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس قیاس کی نظیر جو حدیث سے ماخوذ ہے یہ ہے کہ حدیث میں 6 چیزوں کی بیع مع تفاضل کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں گندم، جو، کھجور، نمک، سونا، چاندی، ان کو آپس میں کمی اور بیشی کے ساتھ نہیں بیچنا چاہیے، حرام ہے۔ اور حضرات حناف کے نزدیک حرمت کی علت قدر اور جنس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الحنطۃ بالحنطۃ جو پوری حدیث ہے متن کے اندر مذکور ہے، یہ اس سے مستفاد ہے، اور یہ علت چونا بھی موجود ہے، لہذا قدر اور جنس یعنی علت ربا میں شرکت کی وجہ سے جس، چونا اور نورہ کی بیع میں تفاضل کی حرمت کو مذکورہ 6 چیزوں کی حرمت پر قیاس کیا گیا ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں سمجھیے کہ جو مذکورہ 6 چیزیں حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی ہے، جب آپ اس کے اندر غور کریں گے تو ان میں تفاضل کی حرمت یہ حدیث سے ثابت ہے، اور علماء حناف نے اس حدیث کے اندر غور و فکر کر کے جو علت نکالی ہے وہ نکالی ہے 2 چیزیں، قدر اور جنس۔ اب اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جس ہے اور نورہ ہے، اس کے اندر بھی تفاضل حرام ہے، اور اس میں تفاضل کی حرمت کو ہم قیاس سے ثابت کریں گے۔ اور اس قیاس کے نظیر جو اجماع سے ماخوذ ہے یہ ہے کہ موطوع باندی کی ماں کا وطی کرنے والے پر حرام ہونا اجماع سے ثابت ہے، اور جب ہم نے اس حرمت کے اندر غور کیا تو علت جو نکلی وہ ہے جزئیت اور بعضیت، یعنی وطی کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ چونکہ واطی اور موطوع دونوں کا جز ہے، اس لیے اس بچے کے واسطے سے واطی اور موطوع کے درمیان بھی جزئیت اور اتحاد پیدا ہوگا، یعنی موطوع واطی کا جز ہوگا اور واطی موطوع کا جز ہوگا، اور اس جزئیت اور اتحاد کی وجہ سے واطی کے اصول اور فروع موطوع پر اور موطوع کے اصول اور فروع واطی پر حرام ہو جائیں گے، کیونکہ انسان اپنے جز پر حرام ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس پر کوئی یہ کہے کہ جب واطی موطوع کا جز ہے اور موطوع واطی کا جز ہے اور جز اپنے جز پر حرام ہوتا ہے تو واطی کو موطوع پر اور موطوع کو واطی پر حرام ہونا چاہیے تھا، حالانکہ واطی موطوع پر اور موطوع واطی پر حرام نہیں ہوتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ واطی موطوع پر اور موطوع واطی پر حرام ہو جائے، لیکن ضرورتاً اس جگہ قیاس کو ترک کر دیا گیا ہے۔ بہرکیف موطوع باندی کی ماں واطی پر جزئیت اور بعضیت کی علت کی وجہ سے حرام ہے، اور علت چونکہ مزنیہ کی ماں میں بھی پائی جاتی ہے، جس کے ساتھ زنا کیا جائے اس کی ماں میں، اس لیے مزنیہ کی ماں بھی موطوع باندی کی ماں کی حرمت پر قیاس کرتے ہوئے زانی پر حرام ہوگی۔ خلاصہ کلام ہے کہ موطوع باندی کی ماں کی حرمت اجماع سے ثابت ہے، اور مزنیہ کی ماں کی حرمت زانی پر قیاس سے ثابت ہے،
اور مزنیہ کی ماں کی حرمت زانی پر یہ قیاس سے